بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہزاروں سال پہلے ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو نہ صرف ایک عظیم شخصیت کی آزمائش تھی بلکہ پوری انسانیت کے لیے سب سے بڑا سبق تھا۔ ایک ایسے نبی کی کہانی ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی صرف ایک مقصد کے لیے وقف کر دی، وہ ہے توحید۔ مگر ان کا امتحان اتنا سخت تھا کہ ہر سننے والا حیران رہ جائے۔ آگ کی شعلوں نے انہیں گھیر لیا، ان کی اپنی قوم ان کی دشمن بن گئی۔ ایک باپ جسے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بیٹے کی قربانی دینے کا حکم ملا، اور پھر ایک ایسا معجزہ جو اللہ کی قدرت کی سب سے بڑی دلیل بن گیا۔ آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیوں ڈالا گیا؟ کیا واقعی انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا؟ اللہ کا سب سے بڑا امتحان کیا تھا؟ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ ایک حقیقت ہے جو ہر دور کے انسان کے لیے ایک مثال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچپن اور توحید کی تلاش۔ اندھیروں کے بیچ ایک روشنی تلاش کرنے والا ایک ننھا بچہ۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے نبی کی جو اپنے بچپن سے ہی سچائی کے متلاشی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام میسوپوٹامیہ کے ایک شہر پر میں پیدا ہوئے۔ یہ شہر اس وقت دنیا کے ترقی یافتہ شہروں میں شمار ہوتا تھا، لیکن یہاں کا سب سے بڑا مسئلہ تھا بت پرستی اور شرک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر بت تراشنے اور بیچنے کے مشہور کاریگر تھے۔ لوگ ان کے بنائے ہوئے بتوں کو خدا مان کر پوجتے تھے۔ ایک دن ننھے ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ لکڑی اور پتھر کے بنے ہوئے بتوں کے آگے جھک رہے ہیں۔ انہوں نے حیرانی سے اپنے والد سے پوچھا، ابا، یہ مورتیاں بول نہیں سکتی، سن نہیں سکتی، حرکت نہیں کر سکتی، تو پھر یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن آزر نے سختی سے کہا، ابراہیم، تم ابھی چھوٹے ہو، تمہیں کچھ نہیں معلوم۔ ہمارے آباء و اجداد بھی انہی کی عبادت کرتے آئے ہیں اور ہم بھی یہی کریں گے۔ یہ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے قابل قبول نہ تھا۔ رات کی تاریکی میں جب سب سو جاتے تو وہ آسمان کی طرف دیکھتے اور سوچتے، حقیقی خدا کون ہے؟ ایک رات انہوں نے ایک چمکتا ہوا ستارہ دیکھا اور کہا، یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب وہ ستارہ غروب ہو گیا تو کہا، غروب ہونے والا میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے چاند کو دیکھا جو ستارے سے بھی بڑا تھا اور کہا، یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہا، میرا رب ایسا نہیں ہو سکتا جو ڈوب جائے۔ پھر انہوں نے سورج کو دیکھا جو سب سے زیادہ روشن اور بڑا تھا اور کہا، یہ سب سے بڑا ہے، شاید یہی میرا رب ہے۔ لیکن جب سورج بھی غروب ہو گیا تو وہ پکار اٹھے، میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کروں گا جو ڈوب جاتی ہیں۔ میرا رب تو وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ایمان کی روشنی مکمل طور پر جاگ اٹھی۔ بت پرستی کے خلاف اعلان اور نمرود کا ظلم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے کھل کر کہا، اے میری قوم، تم ان چیزوں کو کیوں پوجتے ہو جو خود کو بھی نقصان یا فائدہ نہیں پہنچا سکتی؟ اللہ ہی حقیقی معبود ہے، اسی کی عبادت کرو۔ یہ سن کر لوگ غصے میں آ گئے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر جب وہ نہ مانے تو نمرود کو اطلاع دی گئی جو اس وقت کا سب سے بڑا بادشاہ تھا اور خود کو خدا کہلواتا تھا۔ نمرود نے کہا، اے ابراہیم، کیا تم میرے سوا کسی اور رب کو مانتے ہو؟ میں بھی زندگیاں دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ اس نے اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے جیل سے 2 افراد کو بلا لانے کا حکم دیا۔ اس نے ایک کو قتل کرنے کا حکم دیا اور دوسرے کو معاف کر دیا اور کہا، ابراہیم، دیکھو، میں رب ہوں، میں جس کو چاہوں زندگی دیتا ہوں اور جس کو چاہوں موت دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسکرائے اور کہا، اگر تم واقعہ ہی خدا ہو تو سورج کو مشرق کے بجائے مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ یہ سن کر نمرود لاجواب ہو گیا۔ اب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ بتوں کو توڑنے کا واقعہ اور آگ میں ڈالنے کی سزا۔ ایک دن جب شہر کے تمام لوگ میلے کے لیے باہر گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موقع دیکھ کر بت خانے میں داخل ہونا چاہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں داخل ہو گئے۔ وہاں چھوٹے بڑے کئی بت رکھے تھے اور لوگ ان کے آگے جھکتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلہاڑی اٹھائی اور تمام بتوں کو توڑ ڈالا، صرف سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلہاڑی بھی اسی بڑے بت کے کندھے پر رکھ دی۔ جب لوگ واپس آئے اور دیکھا کہ سب بت
ٹوٹ چکے ہیں تو حیران ہو گئے۔ انہوں نے کہا یہ کس نے کیا؟ ہمارا انتقام بہت سخت ہوگا۔ کسی نے کہا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان بتوں کے خلاف باتیں کرتے سنا تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں بلایا گیا۔ نمرود نے غصے سے پوچھا ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اشارہ کر کے بڑے بت کی طرف دیکھا اور کہا یہ کام تو اس سب سے بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بول سکتا ہے تو اس سے پوچھ لو۔ یہ سن کر لوگ حیران ہو گئے مگر فوراً غصے میں کہنے لگے یہ تو پتھر کے بت ہیں، یہ کیسے بول سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا جب یہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، بول نہیں سکتے تو یہ تمہاری مدد کیا کریں گے؟ یہ سن کر لوگ لاجواب ہو گئے مگر نمرود اور اس کے سرداروں کا غصہ بڑھ گیا۔ انہوں نے حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلایا جائے۔ اللہ کا معجزہ، آگ کا گلزار بن جانا۔ نمرود نے دنیا کی سب سے بڑی آگ جلانے کا حکم دیا۔ بڑے بڑے درخت کاٹے گئے، لکڑیاں جمع کی گئیں اور 1 مہینے تک آگ دہکائی جاتی رہی۔ آگ اتنی بڑی تھی کہ پرندے بھی اس کے قریب سے گزر جاتے تو جل کر راکھ ہو جاتے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زنجیروں میں جکڑ کر ایک منجیک میں رکھا گیا تاکہ انہیں دور سے آگ میں پھینک دیا جائے۔ جب انہیں آگ میں ڈالنے لگے تو فرشتہ جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا اے ابراہیم اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو بچا سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ اور جیسے ہی انہیں آگ میں پھینکا گیا اللہ نے آگ کو حکم دیا اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اور سب نے دیکھا کہ وہی آگ جو جلانے کے لیے بھڑک رہی تھی گلزار بن چکی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا نے جان لیا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت۔ جب نمرود اور اس کی قوم نے دیکھا کہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکی تو ان کے پاس 2 ہی راستے تھے، یا تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کو مان لیں یا پھر انہیں اپنی سرزمین سے نکال دیں۔ چونکہ نمرود غرور میں تھا اس نے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ فلسطین کی طرف ہجرت کر گئے۔ وہاں وہ اللہ کے پیغام کو پھیلانے لگے۔ کچھ وقت بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا مصر پہنچے جہاں ایک ظالم بادشاہ حکومت کر رہا تھا۔ اس نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو قید کرنا چاہا مگر اللہ نے ان کی حفاظت کی اور بادشاہ نے شرمندہ ہو کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بطور خادمہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہ تھی تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں دے دیا۔ کچھ وقت بعد حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام رکھ دیا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آزمائش۔ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اپنے نامولود بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک سنسان وادی میں چھوڑنے کا حکم ملا۔ یہ وادی مکہ کی تھی جہاں نہ پانی تھا، نہ کھانا، نہ انسانوں کا کوئی نشان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑ کر جانے کا ارادہ کیا تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ آپ ہمیں اس ویرانے میں اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے مگر جب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پھر پوچھا کیا یہ اللہ کا حکم ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے صبر کیا اور کہا پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رخصت ہوتے ہوئے دعا کی اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کو ایک بے آب و گیا وادی میں تیرے محترم گھر کے قریب بسایا ہے تاکہ وہ نماز قائم کریں، پس تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں سے روزی عطا فرما تاکہ وہ شکر گزار بنے۔ سورہ ابراہیم۔
کچھ دن بعد پانی ختم ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس سے تڑپنے لگے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پانی کی تلاش میں 2 پہاڑیوں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے لگیں اور 7 بار دوڑیں۔ تب اچانک اللہ کا معجزہ ظاہر ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے سے زمین سے پانی نکل آیا، جسے زمزم کا چشمہ کہا جاتا ہے۔ یہ پانی اللہ کی رحمت تھی اور آج بھی دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان اس پانی کو برکت کے طور پر پیتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی۔ کئی سال گزر گئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ یہ خواب معمولی نہ تھا بلکہ اللہ کا حکم تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بتایا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان، جو حکم دیا گیا ہے اسے پورا کریں، آپ مجھے صابر پائیں گے۔ سورہ الصافات۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لے کر منا کی طرف روانہ ہو گئے۔ شیطان نے راستے میں 3 بار بہکانے کی کوشش کی، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر بار کنکریاں مار کر اسے بھگا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ حج میں رمی کنکریاں مارنے کا عمل ہوتا ہے۔ آخر وہ وقت آ گیا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر لٹایا، آنکھوں پر پٹی باندھی اور چاقو چلا دیا۔ مگر جب پٹی ہٹائی تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا ذبح ہو چکا تھا۔ اللہ نے فرما دیا، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں۔ سورہ صافات۔ یہ تھی قربانی کی سنت جو آج تک ہر عید الاضحیٰ میں زندہ ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر۔ قربانی کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ بنانے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے پہلے گھر کی تعمیر شروع کی۔ جب دیواریں اونچی ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پتھر پر کھڑے ہو کر کام کیا اور اللہ نے اس پتھر کو اوپر اٹھا دیا۔ یہ مقام ابراہیم کہلاتا ہے جو آج بھی خانہ کعبہ کے پاس موجود ہے۔ جب خانہ کعبہ مکمل ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہمیں اپنا فرما بردار بنا اور ہماری نسل میں سے بھی ایک ایسی امت پیدا کر جو تیری فرما بردار ہو۔ سورہ البقرہ۔ یہ دعا قبول ہوئی اور انہی کی نسل سے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری زندگی توحید کے پیغام کو عام کرتے رہے۔ ان کی سچائی، قربانی اور اللہ پر بھروسہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ایک مثال بن گیا۔ اسی لیے انہیں خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کہا گیا۔ آج بھی ہر مسلمان نماز میں درود ابراہیمی پڑھتا ہے، حج میں ان کی سنت پر عمل کرتا ہے اور ان کی قربانی کی یاد میں عید الاضحیٰ مناتا ہے۔ یہ کہانی صرف ایک نبی کی نہیں بلکہ اللہ کی عظیم حکمت، محبت اور آزمائش کی کہانی ہے۔ یہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مکمل کہانی۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ مزید ایسی ایمان افروز کہانیوں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ جزاکم اللہ الخیر۔